السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13ویں ذی الحجہ کے اعمال یعنی ایام حج کا چھٹا دن۔ ذی الحجہ کی 13 تاریخ یہ ایام تشریق کا تیسرا دن اور ایام عید کا چوتھا دن ہے۔ جو حاجی 12 کی مغرب سے پہلے تک منا سے باہر نہیں ہوگا اس کے لیے 13 کو منا میں رکنا ضروری ہے۔ تو جو بندہ 13 کے لیے رک جائے گا تو اس کے لیے 13ویں کے 2 کام ہیں۔ نمبر 1، اس رات منا میں گزارنا، 13ویں کی رات منا میں گزارنا واجب ہے۔ اور دوسرا کام ہے 13ویں کے دن زوال کے بعد تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا واجب ہے۔ اس طرح حاجی کے منا کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اب رمی سے فارغ ہونے کے بعد منا میں رکنا مشروع نہیں ہے۔ اب حاجی پر حج کے مناسک اور اعمال میں سے صرف ایک عمل باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے طواف وداع۔ حاجی جس دن بھی مکہ مکرمہ سے اپنے وطن لوٹنے کا ارادہ کرے، یعنی جو آفاقی حاجی ہیں، جس دن وہ مکے سے نکل رہے ہیں ایئرپورٹ کے لیے، تو نکلنے سے پہلے 5-6 گھنٹے پہلے یا آدھا دن پہلے بھی وہ طواف وداع کر لیں۔ اگر انہوں نے 10ویں کا طواف افاضہ نہیں کیا ہے اب تک، تو وہ طواف وداع کے ساتھ طواف افاضہ اور طواف وداع دونوں کی نیت کر کے ایک ہی طواف کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ طواف وداع کی بجائے طواف افاضہ کی ہی نیت کر لے، یعنی طواف وداع کی نیت کے بغیر بھی آخری کام، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ کہ 2 نیت کر کے ایک ہی طواف کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ دے۔ اور یہ طواف وداع واجب ہے، طواف وداع واجب ہے، جس کے ترک کرنے پر دم واجب ہوتا ہے۔ البتہ جو عورت ماہواری کے ایام سے گزر رہی ہے اور جو عورت ڈیلیوری کے بعد کے ایام سے گزر رہی ہے، تو ان ہر 2 عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے جو حج میں آئی ہوئی ہیں، ان کے لیے طواف وداع معاف ہے۔ وہ بغیر طواف وداع کیے مکہ مکرمہ چھوڑ سکتی ہیں۔ مکہ نکلنے سے پہلے اگر یہ خواتین پاک ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے بھی طواف وداع کر کے نکلنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ 13ویں ذی الحجہ حج کے ایام میں چھٹا دن ہے۔ طواف وداع کے بعد حاجی اللہ کے حکم سے اپنے اگلے پچھلے تمام گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو یہ مختصر سے انداز میں حج کے پورے 6 دنوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو حج میں شریک ہیں اور جو اس سال حج کر رہے ہیں ان تمام کے حجوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو روزی کی تنگی سے دور فرمائے، معاش کی سختیوں سے دور فرمائے اور ہمارے حج کو قبول فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین بار بار اپنے گھر کی زیارت کے ہم کو موقع عطا فرماتا ہے، اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی جو یہاں نہیں پہنچ سکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہنچائے اور اپنے گھر کا، اپنے دربار کا زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔